اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة وقال مولانا حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهم الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر صلی علی معجل فرجہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اس پاکیزہ ترین ذکر کو بجا لانے کی سعادت سے بہرہ مند فرما رہا ہے عزیزو جس دعا کو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا چاہتا ہوں کہ نوجوان بچے اسے یاد کر لیں آغاز کربلا ہے اس دعا سے میرے مولا کا رب کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے روضہ مطہر کے نزدیک کھڑے ہو کر کچھ یوں سید الشہداء نے تقاضا کیا وَأَنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ اے صاحب جلال و کرامت میں حسین تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق القبر ومن فی تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر اللہ کے رسول کا واسطہ الا اخترت لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا میرے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہو اور تیرے رسول کی بھی رضا پائی جاتی ہو آئیے عزیزو تکرار کریں اس دعا کو اے پروردگار تجھے اس پاکیزہ ترین فرش عزا کا واسطہ اور صاحب عزا زمانے کے امام کا واسطہ ہم عزاداروں کے لیے بھی وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے اور صاحب عزا زمانے کے امام کی بھی رضا پائی جاتی ہو پاکیزہ ترین ذکر ہے عزیزو انسان کو کیا بلندی عطا کرتا ہے اپنے صحابی سے چھٹے امام کچھ یوں پوچھتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہو ہمارے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہو ان تلک المجالس احبها تمہارا یہ آپس میں بیٹھنا ہمارے فضائل و مناقب و مصائب کا ذکر کرنا ہمیں بہت پسند ہے فَأَحْيُوا أَمْرَنَا دیکھو ہمارے امر اور ہماری تعلیمات کو احیاء کرو حیات بخشو در واقع اپنی حیات کا انتظام کرو اور پھر امام نے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کی رحم اللہ عبدا احیا امرنا خدا کی رحمت ہو اس انسان پر
جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے۔ آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رحمت ہو اس بندے پر جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے۔ راوی نے سوال کیا، آقا کیسے آپ کے امر کو احیا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو جانو، ہماری فکر کو پہچانو اور اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ نوید ہے میرے آٹھویں امام کی، توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر تم نے لوگوں تک ہمارے کلام کی اور اس دین کی عظمت کو پہنچا دیا، ہمارے کلام کی خوبصورتی کو پہنچا دیا، اگر کوئی انسان ہے اور اس میں انسانیت پائی جاتی ہے، اس کلام کے سامنے جھکتا چلا جائے گا۔ لَاتَّبَعُونَا، کوتاہی مجھ جیسے کی جانب سے جو اس عظیم مکتب کے بیان میں صحیح معنی میں واسطے کا کام نہ کر سکے۔ اگر مڈل مین کی جانب سے کوتاہی ہو، واقعاً خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے توفیق عطا کر کے میں اس دین کی عظمتوں کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اگر کوئی کوتاہی ہے تو مجھ جیسے انسان کی جانب سے ہے، اور اگر عظمت ہے تو وہ ساری کی ساری اللہ اور اس کی حجتوں کی۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت سلسلہ ہدایت رب تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ اگر اس خوبصورتی کو مجھے اور آپ کو یہ خوبصورتی سمجھ میں آ جائے اور اسے میں اور آپ اپنے وجود میں جگہ دے دیں تو عزیز و انسان کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اس کی آخرت بھی سجدی چلی جاتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کیا خوبصورتی ہے، دیکھیں ہدایت کا کیا روش ہے، کیا راستہ ہے، کیا بڑا احسان ہے جو رب کی جانب سے میرے اور آپ پر ہے۔ لقد من اللہ، سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار متعال ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول کو قرار دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مومنین پر۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو ان پر آیات خدا پڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے، انہیں کتاب خدا دانائی، فہم و فراست، حکمت کی تعلیم دیتا چلا جاتا ہے، گرچہ یہ اس سے پہلے کتنی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال جھگڑتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کس طرح سے سختیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، ضلالت اور گمراہی کے عالم میں تھے۔ پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوا تھا مسلمان، کیا مقام و مرتبہ ملا اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے کی صورت میں کہ اسی مکے کا فاتح بن کر واپس پلٹ رہا ہے مسلمان۔ کیا کرتا ہے یہ رسول کہ جو انسان کو اتنی بلندی مل جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یامرہم بالمعروف، یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتا ہے، یحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، یحرم علیہم الخبائث، ناپاک غیر پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ اس جملے پر توجہ کیجئے گا، یزع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور اس بوجھ کو اور اس طوق کو کہ جسے انہوں نے اپنے گردن میں ڈالا ہوا تھا اور جسے زمانے کے مستکبرین نے ان کے گردنوں میں ڈالا ہوا تھا، یہ اللہ کا رسول، یہ ہدایت کا پیغام لانے والا اس بوجھ کو ان کے کاندھوں سے اٹھا دیتا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں آزادی کو، اپنی زندگی میں سکون کو احساس کرتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دین نہ ہو، فقر بوجھ ہے، تنگ دستی بوجھ ہے، غربت بوجھ ہے۔ دین نہ ہو، نژادی اعتبار سے کسی پست قوم سے ہونا بوجھ ہے، انسان ہمیشہ اس ذلت کو احساس کر رہا ہوتا ہے۔ دین نہ ہو، رنگت کی سیاہی بوجھ ہے، اور اگر دین آ جائے تو یہ بوجھ ہٹ جاتا ہے۔
ختم ہو جاتا ہے. پھر غریب ہونا عیب نہیں ہے، یہ روش امتحان الہی ہے. کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزمائش کر رہا ہوتا ہے. پھر بوجھ نہیں عزیزو. پھر بیٹا ہو یا بیٹی فرق نہیں پڑتا عزیزو، اس کا چہرہ سیاہ نہیں ہوتا، بلکہ خوشحالی کے ساتھ سجدہ رب میں جاتا ہے اور کہتا ہے پروردگار بیٹا ہے تو علی اکبر کی مانند بنا دوں، بیٹی ہے تو جناب سکینہ کی مانند اسے قرار دے دوں. دین کے آنے کے بعد جھگڑے ہیں عزیزو، اس جملے پر غور کیجئے گا. دین سے پہلے بھی جھگڑا ہے، دین کے بعد بھی جھگڑا ہے. فرق کیا ہے؟ دین سے پہلے ہر آدمی اپنے حق کے لیے جھپٹ رہا ہے، اور مستکبرین جہان کا سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ ہر حقدار کو حق نہیں ملتا ہے. دین کے آنے کے بعد بھی جھگڑا ہے، لیکن کس چیز میں جھگڑا ہے؟ وظیفے کی ادائیگی میں جھگڑا ہے. اللہ اکبر. باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے جنگ پر، اولاد کہہ رہی ہے نہیں بابا آپ پر بڑھاپا طاری ہے، اجازت دیجیے ہم جنگ میں جائیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درجہ شہادت پر فائز ہو سکیں. جھگڑا یہاں پر بھی ہے، لیکن اس بارے میں ہے کہ شہید ہونے کے لیے کون آگے بڑھے گا. ہر ہی انسان زخموں سے چور چور ہے، پیاسا ہے، لیکن جھگڑا اس بات پر ہے کہ پہلے آپ پانی پی لیجئے یا پہلے آپ پانی پی لیجئے. کہ آج کے دور میں اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر دین نہیں ہے تو روزانہ ساس اور بہو جھگڑ رہے ہیں کہ آج تمہاری ذمہ داری ہے، آج تمہاری ذمہ داری، آج تم نے کھانا نہیں. اور دین آ جائے عزیزو تو بھی جھگڑا ہے، لیکن اس بات پر ہے کہ روزانہ بہو یہ کہہ رہی ہے کہ آج بھی میں ہی گھر کو صاف ستھرا کروں گی. اللہ اکبر. اور یہ ساس یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تم نے بہت زحمتیں کی ہے، اجازت دو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں شہزادی کی زندگی میں عزیزو، ایک دن خادمہ کام کر رہی ہے، ایک دن شہزادی کام کر رہی ہے. یہ ہے وہ دین کی خوبصورتی عزیزو، جسے اگر میں اور آپ اپنی نگاہوں میں سجا لیں تو زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے. اسی سبب سے عربی زبان میں گھر کو مسکن کہا گیا ہے، یعنی جائے سکون. لیکن اگر دین کو انسان اپنی زندگی سے نکال دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ احساس کرتا ہے کہ گھر میں جاؤں گا اور سکون ختم ہو جائے گا. اتنا خوبصورت دین. اللہ کے رسول کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا. پروردگار متعال نے دنیا میں اس طرح سے عزت و شرافت سے نوازا، یہاں تک کہ رسول اس دنیا سے جا رہا ہے. وہ پیغام جو دعوت ذو العشیرہ سے دیا جا رہا ہے اب بہت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو میرے بعد علی اور اولاد علی سے متمسک ہو جانا. جو چاہتا ہے میری حیات جینا، جو چاہتا ہے مجھ جیسے طریقے سے اس دنیا سے جانا، جو چاہتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے قیام پانا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت اور ان کی سرپرستی کو اختیار کر لے. جسے علی دوست رکھے اسے دوست رکھے، جس سے علی کی دشمنی اس سے دشمنی کرے، اور پھر علی کے بعد انہی کی اولاد میں سے جو ان کے اوصیاء ہیں ان کی پیروی کرے. یہ میری اطرت ہیں، یہ میرے گوشت اور خون ہیں، اللہ نے انہیں میرا فہم و علم عطا کیا ہے. اور میں خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں امت کے ان لوگوں کی نسبت سے جو اطرت کا اس حق کے بجا لانے کا، اس اطرت کی نسبت سے اس حق کا انکار کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں. بعض دیگر روایتوں میں عزیزو یہی روایت ہے، فرمایا جو شخص چاہتا ہے انبیاء کی مانند جینا اور جو شخص چاہتا ہے شہداء کی مانند مرنا، اس کی ذمہ داری ہے علی ابن ابی طالب کی پیروی کرے. جیسا علی کہتا چلا جائے گا انبیاء کی مانند زندگی کرے گا، شہداء کی مانند پروردگار متعال کی بارگاہ میں جائے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. یہ روایت عزیز و شیعہ اور سنی دونوں منابع میں موجود ہیں. فرمایا اگر سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، جن و انس حساب کرنے والے اور لکھنے والے بن جائے، ما احسا فضائل علی ابن ابی طالب، تو میرے بھائی علی کی فضیلتوں کو نہیں احسا کر سکتے. اتنے زیادہ ہے میرے بھائی کی فضیلت. یہ نفس رسول ہے. جس طرح سے کائنات کی افضل ترین شخصیت اللہ کے رسول کی ذات ہے، اللہ کے رسول کے بعد افضل ترین شخصیت علی ابن مرتضیٰ کی ذات گرامی ہے. کیا ہے یہ فضیلتوں کا سلسلہ؟ فرمایا اگر کوئی شخص علی کی فضیلت کو ذکر کرے دل سے اقرار کرتے ہوئے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. خوب گزشتہ فائل کا پاک ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، آنے والی بھی فائل پاک ہو جائے یہ تھوڑا سا یہ کیسے ہے؟ غور کیجیے عزیزو، یہ محبت،
یہ علی کی فضیلت اتنی نورانیت انسان کے وجود میں ڈال دیتی ہے، نہیں آ سکتی، پھٹک ہی نہیں سکتی ہے عزیزو۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جتنا چراغ بڑھتا چلا جائے تاریکی اتنی ہی جھٹتی چلی جاتی ہے۔ علی کی فضیلت اور علی کا ذکر انسان کو اتنی نورانیت عطا کرتا ہے کہ گزشتہ گناہ تو چھٹے، آگے کی نسبت سے بھی انسان کا راستہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ گناہ قریب بھی نہیں آ پاتا ہے۔ نہیں ہے کہ انسان کو اجازت ہے وہ جو چاہے گناہ کرے، نہ میرے بھائی، گناہ قریب نہیں آ سکتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی علی کی فضیلت کو لکھ دے، جب تک وہ لکھا ہوا موجود ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر کوئی علی کی فضیلت کو سن لے، اس سننے کے راستے سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے خدا معاف کر دیتا ہے۔ جو علی کی فضیلت کو دیکھ لے، دیکھنے کے راستے سے جو گناہ ہوئے تھے، در واقع علی کی فضیلت نہیں ہے، طہارت کا سفر ہے۔ جہاں جہاں سے یہ فضیلت گزرتی چلی جائے گی طہارت دیتی چلی جائے گی۔ جہاں جہاں سے یہ فضیلت گزرتی چلی جائے گی طہارت دیتی چلی جائے گی۔ آؤ عزیزوں، میں اور آپ بھی اپنے لیے طہارت کا اہتمام کریں۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی۔ محرم مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے عزیزوں۔ یہاں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور وہاں میرے مولا کے حق کا انکار کیا گیا۔ جو مقام و مرتبہ رب کی جانب سے ہے وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن ظاہری اعتبار سے اس قدرت مطلقہ اور حاکمیت مطلقہ کے حامل پروردگار متعال نے اپنی جن حجتوں کے لیے یہ مقام و مرتبہ قرار دیا تھا، اس سے انکار کر دیا گیا۔ اگر ان کے ہاتھوں میں ہوتا عزیزوں یہ سلسلہ، جس طرح سے رب کی جانب سے ذرہ برابر بھی بندوں کی نسبت سے ظلم نہیں ہے، اس کی حجتوں کی نسبت سے بھی ظلم اور ستم نہیں پایا جاتا۔ لیکن جب اس حق کا انکار کیا گیا، بتائیے کیا ہوا؟ صرف 50 سال کے عرصے میں، 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کس طرح سے کایا پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ کہ جو دوش پیمبر کا سوار ہے، جس کی فضیلت اللہ کے رسول بڑھ بڑھ کر بیان کر رہے ہیں، جب کہنے والا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، اللہ کے رسول آگے بڑھ کر کہتے ہیں سوار کتنے خوبصورت ہیں، جن کے لیے اللہ کا رسول خطبہ ترک کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ بیان کر رہا ہے کہ تم نے میرے بعد کس کی پیروی کرنی ہے عزیزوں۔ اسی مدینہ کو نواز رسول چھوڑ رہا ہے، مدینہ میں معمول کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے اور اس کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کل میں نے اس جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج پروردگار متعال سے دعا طلب کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ اس مطلب کو اچھے طریقے سے آپ کے گوشے گزار کر سکوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اساتید اور اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا اس سلسلے میں میری مدد کریں، اگر کہیں کوتاہی ہے، کہیں غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائیں۔ لیکن مجھے بات اس طریقے سے سمجھ میں آئی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ چاہنے والوں کی کوتاہی، توجہ چاہتا ہوں، چاہنے والوں کی کوتاہی اور ان کا اپنے وظیفے پر عمل نہ کرنا اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک نہ کہنا اس بات کا سبب بنا کہ دشمن خارجی و داخلی، وہ جو باہر سے دشمن ہے اور وہ جو داخل سے دشمن ہے، کہ آسان اصطلاح میں کافر و منافق، اسے موقع مل گیا قدرت اپنے ہاتھوں میں لینے کا۔ توجہ چاہتا ہوں، فرمایا اس ظاہری اعتبار سے قدرت، یہ حکومت، یہ نظام، یہ سسٹم علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ دوستوں نے اور چاہنے والوں نے اپنے وظیفے کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ کیا ہوا؟ سسٹم، دشمن تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اس نے جب دیکھا کہ چاہنے والے اپنے وظیفے کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر قبضہ کر لیا۔ اب بہرحال اس سے زیادہ میں اس بات کو نہیں کھول سکتا۔ منکم امیر و منا امیر، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے تم نے اتنی کوشش کی ہے انصار، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دوستوں نے اپنے وظیفے کی ادائیگی میں کوتاہی کی، قدرت چلی گئی غیر صالح کے ہاتھوں میں۔ اور عزیزو یاد رکھیے کہ جب قدرت غیر صالح کے ہاتھوں میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دنیا اور دین دونوں چلا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیز، دونوں چیزیں انسان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔
دوستوں نے جو اپنے وظیفے میں کوتاہی کی کہ شاید اس سبب سے ہمیں کچھ دنیا مل جائے گی، دنیا بھی نہیں ملتی، دین بھی ان کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کیسے نہیں ملتی عزیزو؟ کافر و منافق کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو فائنینشلی کرائسس میں مبتلا رکھنا۔ وہ جتنا لوٹے کم ہے، لہذا جو اس کے اوپیننٹس ہوتے ہیں، جو اس کے حریف ہوتے ہیں، ان کو تو سختی میں رکھتا ہے۔ یہی سبب ہے اہل بیت سے فتح کو چھینا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کو بھی اس قدر سختی میں رکھا جاتا ہے کہ انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، جب غیر صالح افراد کے ہاتھوں میں نظام ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہر آدمی صبح سے رات تک بھاگ رہا ہے اپنی دنیاوی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا حملہ ہے عزیزو، جب غیر صالح کے ہاتھ میں سسٹم اور نظام الہی چلا جائے، اس طرح سے ظلم و ستم کی بنیادوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ دو، دینی اعتبار سے عزیزو کس طرح سے اللہ کی حجتوں سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص آ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں نے کہا یہ سید الشہداء ہے، ان سے پوچھو۔ کہا نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں جانتا ہے، سید الشہداء کی معرفت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہی سبب ہے عزیزو، ان 25 سالوں میں میرے مولا کی زبان اقدس پر یہ جملات ہے، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارا تراثی نہبا۔ میں اپنی وراثت کو لوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ علی کے دروازے پر مسلمان آ گیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا اب یہ حکومت ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ سنو کہ میرے مولا کی زبان پر کیا جملے آئے۔ حجت خدا ہے علی، اس کا کام ہے فردی اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے عدالت کو قائم کرنا۔ حکومت ان کے قدموں کی ٹھوکر ہے، لیکن کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اس ذریعے سے دین مبین اسلام کی تعلیمات کو احیا کر سکے، حق حقدار کو نصیب ہو سکے، ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکے۔ یہی سبب ہے میرے مولا کے ان جملات کو خدا اپنے پاس لکھ لیجیے اور یاد کر لیجیے، مخصوصاً علماء کرام اور طلاب اعظام یاد کر لیجیے اور لکھ لیجیے اپنے پاس۔ میرے مولا کی زبان اقدس پر یہ جملے آئے، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسان کو پیدا کیا۔ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر حجت تمام نہ ہو جاتی، لوگ آ کر اس طرح سے تقاضا نہ کرتے، وما اخذ اللہ علی العلماء، اور وہ عہد جو رب تبارک و تعالی نے علماء سے لیا ہے، اللہ یقار علی کذبۃ ظالم ولا صغب مظلوم، کہ دیکھو ظالم کی سرکشی پر اور مظلوم کی بے بسی پر تم نے قرار اور سکون کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تم نے فریاد بلند کرنی ہے۔ لا القیت حبلها علی غاربها، تو علی اس حکومت کو اور اس سواری کو اور اس کی رسی کو اسی کی گردن پر ڈال دیتا۔ ابن عباس کہتے ہیں میرا مولا بصرے کی جانب جا رہا ہے، ایسے میں ایک مقام پر اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین کو میرے مولا پیوند لگا رہے ہیں، اپنا جوتا سی رہے ہیں۔ ابن عباس داخل ہوئے، پوچھا ابن عباس بتاؤ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کہا کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری اس حکومت کی علی کی نگاہ میں اس جوتے سے، یہ تمہاری حکومت علی کی نگاہ میں اس جوتے سے بھی زیادہ کم قیمت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس حکومت کی، مگر یہ کہ علی اس ذریعے سے حق کو قائم کرے اور باطل کو نیست و نابود کرے۔ توجہ کا طالب اس جملے پر غور کیجیے گا۔ غدیر میں میرے مولا نے، میرے رسول نے علی کی مولائیت کا، علی کی حاکمیت کا اعلان کیا، جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں حاکم ہوں، جس جس کا میں سرپرست ہوں، اس کا علی سرپرست ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، میرے مولا سے آپ کا حق چھینا گیا۔ ہم سب کے سب شیعیان حیدر کرار مکتب اہل بیت کے چاہنے والے کس کا منتظر ہے؟ علی کے اس لال کے منتظر ہیں جس نے آ کر کیا کرنا ہے؟ بولیے، نظام صالح کو، بولیں بلند آواز سے، قائم کرنا ہے۔ درست ہے میرے بھائی؟ صالحین کے ہاتھوں میں رہے۔ آخری ہستی جس کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، اس نے آ کر اس نظام کو پروردگار متعال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلانا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو درمیان میں سلسلۃ الذہب ہے، امام حسن سے لے کر امام حسن تک، توجہ چاہتا ہوں، حسن مجتبی سے لے کر حسن عسکری تک، وہ اس سلسلے میں توجہ نہ کرے اور ان کا ہم و غم نظام صالح نہ ہو، نہیں ہو سکتا عزیزو۔ لہذا قدم بقدم ہر امام نے اپنی پوری زندگی میں اہم ترین ہدف یہ قرار دیا
کہ اگر چاہتے ہیں عدالت کو قائم کرنا تو یہ نظام صالحین کے ہاتھوں میں آ جائے. توجہ چاہتا ہوں, یہ نظام صالحین کے ہاتھوں میں آ جائے. اور اسی خاطر میرے مولا نے جب دیکھا کہ اب سلسلہ کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ اب اگر قیام نہیں کیا, فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لو کہ جس کی حاکمیت یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کے ہاتھوں میں آ جائے. ہر امام نے قیام کیا عزیزو. وہ امام جو دعا پڑھ رہا ہے اور اس ذریعے سے تعلیمات دین کو پہنچا رہا ہے, اس کے ذہن میں بھی یہی مطلب ہے کہ کسی طرح سے یہ نظام دوبارہ سے صالحین کے ہاتھوں میں آ جائے. وہ جو مدرسہ اور مکتب کھول کر بیٹھا ہے اس کی بھی نگاہ یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ نظام صالحین کے ہاتھوں میں آ جائے. میں اور آپ ہیں جو اس حقیقت سے بے خبر ہیں عزیزوں. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام, محمد وآل محمد وعجل فرجہ, ارشاد فرماتے ہیں پروردگار متعال کہ یہاں سبت یہ تھا کہ 70 ہجری قمری میں یہ نظام دوبارہ سے صالحین کے ہاتھوں میں, اہل بیت کے ہاتھوں میں آ جائے. یہاں تک کہ واقعی کربلا رونما ہو گیا, اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس سلسلے کو مؤخر کر کے 140 ہجری قمری قرار دے دیا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹے امام کا ایک لقب ہے قائم, 140 ہجری قمری قرار دے دیا گیا. دیکھیں میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا, دوستوں نے چاہنے والوں نے کوتاہی کی. یاد رکھیے گا عزیزو, نظام صالح کے قیام میں اگر دوست کوتاہی نہ کرے دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کامیابی عطا کرتا ہے عزیزو. 313 کو کامیابی عطا کی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں عزیزو, کبھی 22 روزہ جنگ میں, کبھی 33 روزہ جنگ میں انقلاب اسلامی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کیا تھا اور پروردگار متعلق کس طرح سے مقام. تو عزیزو کوتاہی اگر اپنوں کی جانب سے نہ ہو, فرمایا 140 ہجری قمری میں قرار تھا کہ یہ نظام دوبارہ سے صالحین کے ہاتھوں میں آ جائے. آپ روایت کو جا کر دیکھیے, یہاں تک کہ دوستوں نے کتمان السر, رازوں کے پوشیدہ رکھنے کے سلسلے میں کوتاہی کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سید الشہداء نے کربلا کو سجایا, کیوں؟ اس لیے کہ دشمن آیا تھا حق کو مٹانے کے لیے. کربلا کو سجایا, آباد کیا تھا, قیام قیامت اب کوئی بھی حق کو مٹا نہیں سکتا. لیکن ایک اہم ترین ہدف کربلا کا یہ تھا کہ حق کو غلبہ مل جائے, حق کا بول بالا ہو جائے. وہ زمانے کے ہاتھوں, زمانے کے امام کے ہاتھوں, فرزند حسین کے ہاتھوں رونما ہونے والا ہے. یہ اہم ترین ہدف. یہ اتنا فاصلہ کیوں ہے درمیان میں؟ چاہنے والوں نے اپنے وظیفے کی ادائیگی میں کوتاہی کی. میں اس کے لیے چند مثالیں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس محرم کے ایام میں عزیزوں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ آئیے انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں. زمانے کے امام کے بہترین ناصر اور مددگاروں میں پروردگار متعال ہمارا شمار فرمائے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. چوتھے امام کا زمانہ ہے, واقع کربلا کے بعد واقع ہرہ, مدینے کی تاراجی, مکے کی بے حرمتی. اس طرح سے اس زمانے کے اور اس معاشرے کی کیفیت ہو چکی تھی عزیزوں کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے دین چھوڑ چکے تھے کہ کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا, یہاں تک کہ 3 افراد کے. آہستہ آہستہ پھر لوگ جمع ہونے لگے, آہستہ آہستہ پھر لوگ جمع ہونے لگے حق کی جانب. پانچویں امام کا زمانہ دیکھیں بہت تیزی سے. میں کربلا کے بعد ایک ایک امام کی زندگی سے ایک ایک پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دوست, چاہنے والے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں. اپنی ذمہ داری کو پہلے مرحلے میں صحیح طرح سے سمجھیں اور پھر دوسرے مرحلے میں اسے ادا کریں. بس عزیزوں اگر دوستوں نے اور چاہنے والوں نے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی, پروردگار متعال ظہور کے اسباب میں تعجیل فرما دے گا. پانچویں امام کا زمانہ, ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا کیوں کر قیام نہیں کرتے؟ توجہ چاہتا ہوں. کوفے میں کتنے آپ کے چاہنے والے ہیں؟ کہا ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کے جیب میں ہاتھ ڈالے, بقدر ضرورت پیسے نکال لے. بتائیے آج ایسا ہے؟
لے سکتے ہیں کسی کے پیسے بے قدر ضرورت؟ ہمارے پیسوں کو ہاتھ کیسے لگایا؟ ہاں، ترچھی نگاہوں سے دیکھا کیسے تم نے؟ امام نے فرمایا تو قیام کی بات کرتا ہے کہ آپ کیوں کر قیام نہیں کرتے؟ بتاؤ کسی کی ایسی کیفیت ہے کہ دوست کے جیب میں سے اب بے قدر ضرورت، یہ بے قدر ضرورت پہ بہت امفسائز ہے، بہت اصرار ہے میرا عزیز و مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ایک اکھاڑا ہے ہمارے یہاں. ساس بہو سے کہتی ہے کہ بہو ساس سے کہتی ہے، برعکس سے بہو ساس سے کہتی ہے کہ بھائی آپ مجھے دبا کر رکھیے گا، آپ مجھے ایسے دبا کر رکھیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے نہیں ظلم کیا تو آپ مرید ظلم و ستم قرار پائیں گے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے عزیزو، امپلائر یہ کہتا ہے کہ اگر میں امپلائی کو تھوڑا سا ریلیف دیتا ہوں تو وہ میرے کاروبار کا جنازہ نکال دیتا ہے، میں مزدور کو تھوڑا سا آسائش میں رکھتا ہوں. نہیں عزیزو، ایسا نہ کریں، اپنے وظیفے کو صحیح ادا کریں، دوسرے کا حق مت چھینیں، دوسرے کا حق مت چھینیں. کہ بے قدر ضرورت پیسے لے سکتا ہے؟ کہا نہیں آقا. فرمایا فہم بدمائہم ابخل، جو پیسہ نہیں لے سکتا خون دے گا. چھٹے امام کا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے بتائیے؟ چاہنے والوں کی بات ہو رہی ہے نا. چھٹے امام کا زمانہ ہے عزیزو، دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب نظام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو چاہنے والے کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ جب سسٹم غیر صالح کے ہاتھ میں ہے، فائنینشلی کرائسس میں مبتلا کرتا ہے، اکنومیکل کرائسس ہے، ثقافتی اعتبار سے یلغار ہے، فزیکل جو ہے وہ وار ہے، ہزاروں جہاد سے حملہ کرتا ہے. لیکن اگر علی کا چاہنے والا، حسین ابن علی کا عزادار صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور آگے بڑھے، جتنا یہ ایک قدم بڑھائے گا پروردگار کی جانب سے 100 راستے اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں. لیکن اسے ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. مشورہ دینا بہت آسان ہے. امام کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں مولا، خراسان کا رہنے والا مشہور و معروف واقع، کیوں کر قیام نہیں کرتے؟ 1 لاکھ تعداد تو فقط خراسان میں ہے. کنیز سے کہا تنور جلا، جا تنور میں بیٹھیے. مولا میں تو آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، میرے جلانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے تو نہ لیں، مجھے کہاں جلا رہے ہیں؟ ایسے میں ہارون مکی داخل ہوئے، نالین ہاتھوں میں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جاؤ ہارون، تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ. وہ آگ جو ابراہیم کے لیے گل گلزار تھی، جعفر صادق کے ماننے والے کے لیے گل گلزار ہے، نہ جلا رہی ہے. سوال کیا، اے سہل ابن سعد خراسانی مجھے بتا ایسے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ کا قسم بخدا ایسا ایک بھی نہیں ہے. 7ویں امام کے ساتھ کیا کیا چاہنے والوں نے؟ آج کے دور میں مرجع اپنا وکیل کسے قرار دیتا ہے؟ جسے لوگوں میں سب سے مناسب ترین فرض سمجھتا ہے اسے قرار دیتا ہے نا عزیزو. تو امام وقت کسے قرار دے رہے ہوں گے؟ جو ان لوگوں میں فکر و عمل کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ ہے. کیا کیا ان لوگوں نے بتائیے؟ چند سال میرے مولا کا زندان میں بسر کرنا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کا رونما ہونا، مذہب واقفیہ کو ایجاد کر دیا. یاد رکھیے گا عزیزو، محب اگر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرے 3 نقصان ہے. چاہنے والا اگر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرے 3 نقصان ہے. ایک، وہ جو مقام و مرتبہ رب نے اس کے لیے رکھا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. تیرے ماہ بہت چاہنے والے ہیں عزیزو، مجھے نہیں معلوم، امام کی بہت دعائیں بھی آپ کے لیے، لیکن آخر وقت میں ملتا ہے کہ اجازت طلب کی، مولا اجازت دیجئے میں جا کر کوفے میں بیوی بچوں کے لیے آذوقہ فراہم کر دوں اور پھر پہنچتا ہوں کربلا. اب جب کربلا کے راستے میں ہے، واقعہ کربلا رونما ہو گیا. وہ مقام و مرتبہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا اس سے محروم ہو جاتا ہے. 2، اس کی کوتاہی حجت خدا کی غربت میں، حق کے غلبے میں تاخیر کا سبب بن جاتی. اگر توابین نے کوتاہی نہ کی ہوتی عزیزو تو شاید کربلا رونما نہیں ہوتی. تیسری اور آخری شے عزیزو، یہ بہت خطرناک ہے. وہ کیا عوامل ہیں جو مجھے اور آپ کو ولی خدا اور حجت خدا کے قریب کرتے ہیں؟ وہ کیا عوامل ہیں جو دور کرتے؟ تیسری اور آخری شے، حب الدنیا. اگر یہ بڑھ جائے اور انسان اس کا علاج نہ کرے تو عزیزو انسان محب اہل بیت کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے. امام کے وکلاء جب 8ویں امام نے خط لکھا ان میں سے کسی ایک لعین کو، تو کہنے لگا کہ ایسی کوئی خبر نہیں. کہا موثقہ ذرائع سے معلوم ہے، شہادت رونما ہو چکی ہے، ہم نے
ان کے اموال کو تقسیم کر دیا، جو بھی مال و اسباب تیرے پاس ہے 7ویں امام کی نسبت سے اسے دے دے. کہا کنیزوں کو آزاد کر دیا گیا، انہوں نے شادی کر لی ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے تو انہوں نے مجھ سے، آپ دیکھیں یہ جسارت وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. وگرنہ محب عزیزوں اس کی زندگی میں جسارت نہیں ہے. محب کی 2-3 علامتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک، جسارت نہیں ہے اس کی زندگی میں. ایک، کھلم کھلا فریب کاری نہیں ہے اس کی زندگی میں. اور ایک، گناہ پر اصرار نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں کرتا ہے، حر محب ہے. جب میرے مولا کا راستہ روکنا چاہا، فرمایا آپ کی ماں مادر ہے، آپ کی ماں زہرا ہے، میں جسارت نہیں کر سکتا. کھلم کھلا محب، فریب نہیں دیتا ہے میرے بھائی کہ ادھر سے سینے مطہر کے بوسے لے رو رہے ہو اور دوسری جانب جا کر مدینہ پہنچ کر جو ہے یزید کے ہاتھ پتوں پر بیعت کر لے. نہیں عزیزو، یہ محب نہیں ہے، فریب کار ہے. تیسرا عزیزو، محب ہٹ دھرمی نہیں کرتا ہے. توابین کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. خدا سے مانگیے عزیزو کس طرح سے چاہنے والوں نے سلوک کیا. بہرحال میرا وقت مکمل ہوا 8ویں امام کے ساتھ، 9ویں امام کے ساتھ، یہاں تک کہ جب نعمت عظمائے ولایت و امامت کا اس طرح سے کفران کیا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ قرار پائی کہ اب اس نعمت کو لوگوں کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے. یہی سبب ہے کہ 10ویں امام نے اور 11ویں امام نے غیبت کے اسباب کی فراہمی کی، نظام سفارت اور سفیر، اور اسی طرح سے نظام وکالت کو کہ جو 5ویں امام سے 6ٹھے امام ہی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اس کو بہت زیادہ تیزی سے، چونکہ بہت زیادہ محدودیت ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے عزیزوں، بہت تیزی سے اس نظام کو پھیلایا، نظام مرجعیت کو. اور زمانے کے امام نے پہلے مرحلے میں غیبت صغریٰ 4 اپوائنٹڈ نمائندے اپنے قرار دیے، اور دوسرے مرحلے میں غیبت کبریٰ کہ جس میں فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، جو فقیہ ہو، دین شناس ہو، جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، وہ کیا چیز ہے جو انسان کو قرب الہی عطا کرتی ہے؟ حجت خدا کا قرب عطا کرتی ہے. اور وہ کیا شے ہے جو انسان کو حجت خدا کے قرب سے دور کر دیتی ہے؟ 2 چیزیں انسان کو قرب عطا کرتی ہیں. ایک، انسان دین شناس ہو، وظیفہ شناس ہو، میرا زمانے کا امام مجھ سے کیسی ذمہ داری کا تقاضا کر رہا ہے، مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. 2، حب دنیا سے خالی ہو. فرمایا جو بھی ان فقہا میں سے جو دین شناس ہے سب سے زیادہ اور حب دنیا کے مرض سے خالی ہے، فللعوام من یقلدوا. جمعہ کا دن ہے عزیزو، وہ جو توقیع شریف ہے میرے مولا کی جانب سے، محبت کا دم بھرنے والے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. تھوڑا سا اپنی زندگی میں سے وقت نکالنا پڑے گا. آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا پڑے گا تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ میرے زمانے کا امام مجھ سے کیسی زندگی کا خواہاں ہے. معرفت و بصیرت کو بہتر بنانا پڑے گا. اور پھر عزیزو جب انسان اس بلندی پہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت ہیچ ہو جاتی ہے، بہت ہی پست ہو جاتی ہے، قدموں کی ٹھوکر ہو جاتی ہے. پھر دنیا اپنی نہرنگیوں میں اسے نہیں الجھا پاتی ہے. لیکن بہرحال مسلسل انسان کو اپنا حساب و کتاب لینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم لرز جائے. توقیع شریف ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام، اور اس میں میرا مولا یہی کہہ رہا ہے، اگر ہمارے چاہنے والوں نے مل کر عہد جو ہم سے کیا تھا، مل کر اس عہد کو وفا کر لیا ہوتا، لما تأخر عنہم اليوم بلقائنا، تو ہماری ملاقات میں اس قدر تاخیر نہ ہوتی. کوئی شے نہیں ہے جو انہیں ہم سے روکے ہوئے ہے مگر یہ کہ گناہ ہے. جب علی بن مہزیار کو ملاقات کا شرف ملا، کہا میں کس سے ملنا چاہتے ہو؟ جب ایلچی نے کہا میں اس امام سے ملنا چاہتا ہوں جو اس عالم سے محجوب ہیں. کہا وہ عالم سے دور نہیں ہے، تیری بدعملی نے تجھے ان سے دور کر دیا. مگر نہ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ عنکبوت، یہ چیوٹی کا عزیزو گھر ہے، یہ بہت ہی پست گھر ہے. دشمن کی یہ آوازیں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے عزیزو. انسان کیوں ڈرتا ہے؟ اس کا رابطہ اس کے رب کے ساتھ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو قدرت مطلقہ کا حامل ہے، جو حاکمیت مطلق رکھتا ہے، جس کی اس جہاں پر سہترا ہے عزیزو. کس سے انسان ڈرتا ہے؟ اور اس کی حجتوں کے ہاتھوں میں یہ سارے جہاں کے معاملات اور امور ہیں. جب امام سے ملاقات ہوئی، امام نے کہا صبح و شام ہم تمہارے منتظر تھے، تم کہاں تھے؟ وہ علی بن مہزیار وہ شخصیت ہے جو مسلسل امام کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر. کہنے لگے مولا ایسا نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں ملتا تھا جو آپ تک پہنچا دیتا. فرمایا ایسا نہیں ہے، سر جھکا کر میرے زمانے کے امام نے
تمہاری کیفیت یہ ہے کہ کثرتم الاموال، تمہیں مال کی کثرت راس آ گئی ہے۔ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، ایک طرف سے کہتے ہو الاجل، ہم صالح نظام کے، ہم مولا و آقا کے متمنی ہیں۔ جو نظام، جو سسٹم، جو حکومت تمہارے پاس ہے، کتنی ہی لیول پر، چھوٹے لیول پر، ایک کاروبار کے تو حاکم ہو، ایک کاروبار کے تو مالک ہو، اپنے گھر کے تو مالک ہو، کیوں وہاں پر ظلم و ستم کرتے ہو اپنے بیوی بچوں پر؟ کیوں ظلم و ستم کرتے ہو مزدور طبقے پر؟ کیوں ظلم و ستم کرتے ہو اپنے ماتحت پر؟ کیوں اس کا حق کھاتے ہو؟ کیوں اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہو؟ یہ ماہ محرم اور یہ فرش عزیزو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ مجھے موقع ملا تو عزیزو ان آنسوؤں کی قدروں کی قیمت کو جانیے۔ جس طرح سے فضائل انسان سنتا ہے اور پاکیزگی کا سفر طے کرتا ہے، اسی طرح سے مصائب میں یہ آنسو یہی کام کرتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے نہیں بہتا ہے، انسان کو پاکیزگی کا تحفہ دیتا چلا جاتا ہے، انسان کو پلٹاتا چلا جاتا ہے۔ آؤ عزیزو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگے، مجھے میرے زمانے کے امام کے بہترین جانثاروں میں سے قرار دیتے۔ کربلا کو، سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے، بہرحال تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے مصائب میں، لیکن مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے مولا کو سلام بھیج کر پھر کربلا میں امام علی مقام کے چند جملات کو پیش کرنا، دل کی پاکیزگی کی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا اور سننا عزیزو اس بات کا سبب بنے گا انشاءاللہ العزیز کہ یہ کلمات میرے اور آپ کے وجود میں ثبت و ضبط ہو جائیں گے۔ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسین۔ بلند آواز سے رونا نہیں چاہتے عزیزو، میرا 8واں امام فرماتا ہے ان یوم الحسین اقرح جفوننا، روز حسین نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، ہمارے آنسوؤں کا سیلاب بہا دیا ہے۔ وَأَذَلَّ عَزِيزَنَا وَأَوْرَثَتْنَا الْكَرْبَ وَالْبَلَاءَ إِلَى يَوْمِ الْإِنْقِضَاءِ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اس نظام کو پاک کرنے کے لیے، صالحین کے ہاتھوں میں دیکھنے کے لیے میرے مولا نے قیام کیا۔ 3 شعبان کو سرزمین مکہ پہنچے، بصرے والوں کو خط لکھا، سنت مٹائی جا رہی ہے، بدعتوں کو احیا کیا جا رہا ہے، آؤ اپنے مولا کا ساتھ دو، تمہیں حسین ہدایت کی جانب لے جانا چاہتا ہے۔ کوفے والوں نے خط لکھا، میرے مولا نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ کہا امام کی ذمہ داری جز اس کے کیا ہے کہ وہ خطاب خدا پر عمل کرے، عدل الہی کا قیام کرے، دین مبین اسلام کو پھیلائے اور اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو ذات خدا اور پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
گزارتا چلا جائے. یہاں تک کہ عزیزو تیزی سے یہ ایام بسر ہوئے، ذی الحج کا مہینہ آیا، میرے مولا کو خبر ملی کہ کعبے کی حرمت کو پامال کیا جانا چاہتا ہے یزید اللعین، پامال کرنا چاہتا ہے کعبے کی حرمت کو. ہر ایک انسان حج کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ کہ جس کے سبب سے حج ہے وہ بیت اللہ ترک فرما رہا ہے، چھوڑ رہے ہیں. زبان پر یہ جملہ ہے، خط الموت علی ولد آدم، موت تو آدم کی اولاد پر ایسے لکھی ہوئی ہے جیسے ایک جوان لڑکی کے گلے میں ہار کا نشان ہے. یہ تو زینت ہے انسان تیرے لیے، اور میں اپنے اسلاف اور اپنے اجداد کا اسی طرح سے مشتاق ہوں جس طرح سے جناب یعقوب جناب یوسف کے مشتاق تھے. یہ لعین میرا خون بہانا چاہتے ہیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. رضا اللہ رضانا، لیکن حسین ابن علی کی ذمہ داری ہے اپنے وظیفے کو سمجھنا اور اسے ادا کرنا. کوفے والے بلا رہے ہیں، میری ذمہ داری ہے ان کی آواز پر لبیک کہوں. یہاں تک کہ عزیزوں بہت سے افراد آگے بڑھے روکنے کے لیے. انہی روکنے والوں میں سے ایک شخصیت جناب محمد حنفیہ کی ہے. جب صبح کے وقت امام کو جاتے دیکھا اور سواری کے جانور کے قریب آ کر کھڑے ہو کر کہا کہ کیوں کر آپ نے میری بات پر غور و فکر نہیں کیا؟ جواب دیا، میں نے اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا، فرمایا میرے آقا نے اے حسین قدم آگے بڑھاؤ، ان اللہ شاء یراک قتیلا، پروردگار تجھے اپنی بارگاہ میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. یہ مشیت پروردگار ہے کہ حسین اپنے ارادے سے اپنے وظیفے کو بجا لائے. اگر لوگ ساتھ دیں گے صالح نظام قائم ہو جائے گا، اگر لوگ ہمراہی نہیں کریں گے حسین اپنے خون سے دین مبین اسلام کو سیراب کرے گا. جب کہا مخدرات عصمت کو نہ لے جائیے تو میرے مولا نے جواب دیا، ان اللہ شاء یراہن سبایا. اے چاہنے والے بلند آواز سے گریا کر. فرمایا مشیت پروردگار یہ ہے میرے جہاد کی تکمیل زینب و ام کلثوم کے خطبوں کے ذریعے سے. یہ پاکیزہ خون، اس کی فریاد زینب و ام کلثوم کے خطبوں میں پوشیدہ ہے. عزیزو 2 محرم آیا چاہتی ہے. یہ قافلہ سرزمین کربلا کے نزدیک ہے. ایسے میں کسی مقام پر میرے مولا پر ایک خفیف نیند طاری ہوئی. اب جب بیداری کے عالم میں آئے زباں پر جملے آئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج کے بعد اپنے مولا کو نہیں ستائیں گے نا عزیزو. جب گناہ کرتے ہوئے انسان نہیں شرماتا تو گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ میرے مولا آج عہد کرتا ہوں جس دین کی عظمت کے لیے زینب کبریٰ نے اپنی چادریں دی، آج کے بعد ہے میرے مولا ایک ایک لمحے سے اس دین کی عظمت کو سجانے کی کوشش کروں گا. اجرکم علی اللہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. جب چند مرتبہ یہ جملہ تکرار کی عزیزو، ایسے میں علی اکبر آگے بڑھے. آگے بڑھ کر کہا بابا کلمہ استرجاع بار بار اپنی زبان پر کیوں لا رہے ہیں؟ کہا میں نے خواب کے عالم میں دیکھا ایک ہاتف غیبی کو یہ صدا دیتے ہوئے یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے آتی چلی جا رہی ہے. بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں کر نہیں بیٹا، ہم حق پر ہے بابا. جب ہم حق پر ہے تو حق کے ساتھ اس دنیا سے جانے میں کیا عیب ہے؟ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، پروردگار میرے علی اکبر کو جزائے خیر عطا کر. میں کہوں گا مولا آج علی اکبر ذکر موت کر رہے ہیں، آپ دعا دے رہے ہیں. جب کل کو علی اکبر کا سراپا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، خدا سے صبر کا تقاضا کرے گا میرا مولا، جھکتا چلا جائے گا. رخسار علی اکبر پر اپنے رخسار رکھ کے فاطمہ کا لال بین کرے گا. علی الدنیا بعدک العفا. اے دنیا علی اکبر کے بعد تجھ پر خاک.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حر کا قافلہ میرے مولا کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایسے میں ابن زیاد کا ایک ایلچی آیا جس میں حکم دیا گیا ہے کہ حسین ابن علی پر سختی کی جائے، انہیں بے آب و گیاہ مقام پر روک دیا جائے۔ امام کی خدمت میں لے کر آئے۔ عزیزو محب ہے، واقعاً جسارت نہیں کی ہے حر نے، عزیزو حتی الامکان کوشش کی ہے، جسارت نہیں کی۔ یہی سبب ہے پروردگار نے اسے پلٹا دیا اور شیعہ حسین ابن علی میں سے قرار دیا۔ امام نے کہا چند قدم ہم اور جانا چاہیں گے۔ امام چند قدم آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب فرات کے قریب پہنچے، اب حر نے کہا یہ ایلچی مسلسل میرے ساتھ ساتھ ہے، یہ پیغام بر ہے، یہ پیغام لے کر جائے گا، اس مقام پر ٹھہر جائیے۔ پوچھا بتاؤ اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے طف کہتے ہیں۔ ایسے میں کسی کی جانب سے آواز آئی اس مقام کا ایک نام کربلا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں آواز بلند کی، اعوذ بک من الکرب والبلاء۔ اور پھر اس موقع پر عزیز بس آخری جملات انشاءاللہ بلند آواز سے روئیے گا، گریہ کیجئے گا، انشاءاللہ قبر کی نورانیت کے اسباب کی فراہمی کیجئے، زمانے کے امام کی رضا کو حاصل کیجئے، اپنے مولا سے مانگنے کا وقت ہے۔ میرے مولا نے اس موقع پر مرثیہ پڑھا، ہا ہونا محط رحالنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، ہا ہونا مسفک دمائنا، یہی ہمارا خون بہے گا۔ سن سکو گے عزیزوں؟ ہا ہونا مصباح حریمنا، یہیں پر زینب ام کلثوم اسیر ہوگی۔ ہا ہونا محل قبورنا، ہا ہونا محشرنا ومنشرنا۔ مجھے نہیں معلوم میرے مولا کا یہ مرثیہ زینب ام کلثوم نے سنا یا نہیں سنا، کس قدر کوہرام بپا ہوگا، لیکن بہرحال بیویوں کے دل اس اعتبار سے سکون سے ہے کہ والی کا سایہ موجود ہے، ابو الفضل العباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے۔ میں کہوں گا شہزادی زینب ام کلثوم سے، بس عزیزو ایک آخری جملہ، میں کہوں گا شہزادی زینب ام کلثوم سے، جس شاہ سے مدینہ سے چلی تھی آپ، جس شاہ سے کربلا میں یہ سواریاں رکی تھی اے بیبیوں، اس شاہ کو بھلا دیجئے، اس لیے کہ جب کربلا سے واپسی کا وقت آئے گا اور جب مدینہ پہنچو گی تو مظلومیت کی کچھ اور کیفین، ہر ایک کو جب سوار کر دیا زینب کبریٰ نے، عجب نہیں رخ کیا ہو فرات کا بھیا عباس، بھیا عباس اپنی بہن کو سوار کرنے نہیں آؤ گے؟ کیا ہے مظلومیت؟ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو جناب ام کلثوم نے بیان کیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، ہم حسرتوں کے ساتھ حزنوں کے ساتھ آئے، خرجنا من کی بالاہلین جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنینا۔ جب تجھ سے چلے تھے والی کا سایہ تھا، گود آباد تھی، اب جب پلٹ کر آئے ہیں الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔